الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ انفال آیت نمبر 58 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 57 تک ہم نے کر لیا ہوا تھا، تو 58 سے ہم انشاءاللہ. اور آج کیا کہتے ہیں، سورہ انفال کی 58 نمبر آیت، اور تاریخ ہے آج جی 5 مئی 2026. تو یہ سارا پیچھے سورہ انفال کے اندر بدر کے اندر جو معاملات پیش آئے، اور اس دوران جو اللہ پاک نے ہدایات نازل فرمائی، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اس دوران جو بھی باتیں اللہ جل شاہ نے ایمان والوں کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی، وہ ساری چل رہی ہیں. تو پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ جو ارد گرد کے مختلف قبائل ہیں جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے مخالفت میں آئے ہوئے ہیں، تو فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ، اگر آپ میدان جنگ کے اندر یہ آپ کے سامنے آ جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، پھر ان کو فوراً ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو ماریں یا ان کو بھگائیں. کیوں؟ شرط بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، تاکہ اس کے پیچھے جو ہیں دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے نصیحت پکڑیں کہ نہیں، ایمان والوں کو ہاتھ ڈالنا بڑا نقصان دہ ہے، لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان والوں سے لڑنا ہوگا. تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے باقیوں کو بڑی نصیحت ہوگی. تو مسلمان جو ہے جب بھی کبھی ایسا معاملہ آئے گا، تو پھر جب مقابلے میں کوئی آ گیا تو پھر اس میں معافی نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. کہ بعض قبائل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ تھا کہ ٹھیک ہے بھی، ہم آپ کے اور مکہ والوں کے درمیان میں جو بھی اختلافات ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اس میں بیچ میں نہیں آئیں گے. اس پر معاہدہ تھا کہ نہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان قبائل میں سے آپ کو کہیں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ یہ قوم جو ہے دوسروں کے ساتھ مل کے، کفار کے ساتھ مل کے ایمان والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر آپ کو ایسا کوئی اندیشہ ہو کسی بھی قوم خیانتم، کہ وہ خیانت کرے گی، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان سے کیا ہوا اپنا معاہدہ ان کی طرف پھینک دیں، ہمیں نہیں ضرورت ہو، تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ، کہ ٹھیک ہے اگر تم ان کفار کا ساتھ دے رہے ہو یا ان کی طرفداری کر رہے ہو، تو پھر اب اس صورت میں ہمارے لیے جیسے مکے کے رہنے والے کفار ہیں، اور
اور ایسے ہی تمہارا بھی ہمارا سٹیٹس اسی طرح کا ہے۔ تو اللہ جل شاہ نے ایمان والوں کو کہ آپ اس ضرور میں ان کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو میں ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ جل شاہ ایسے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ پاک فرمایا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور یہ جتنے بھی کفار ہیں یہ اپنے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ وہ بڑی ترقی کر گئے ہیں، ان کے پاس بڑا اسلحہ آ گیا ہے۔ یہ اس وقت بھی بات تھی، آج بھی اور قیامت تک یہ رہے گی، اللہ کی طرف سے اوپن ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا، کافر کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، سبقو کہ وہ تو بڑی سبقت لے گئے ہیں، بڑے آگے بڑھ گئے، بڑی ترقی کر گئے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں وہ، ان کے پاس بڑے ہتھیار آ گئے ہیں۔ یقیناً انہم لا یعجزون، کہ یہ یقیناً اللہ اور ایمان والوں کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کو نہیں ہرا سکتے۔ اگر ہم سارے کے سارے مسلمان پکے ایمان والے ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے پوری گارنٹی ہے، انہم لا یعجزون، یہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ تو اس پہ یہ بڑی اہم بات ہے ایمان والوں کے لحاظ سے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے بڑے اعلیٰ درجے کا حوصلہ دیا ہے کہ مت گمان کریں کافر لوگ جو بڑی ترقیاں اپنے آپ کی شو کر رہے ہیں، انشاءاللہ انہم لا یعجزون، یہ ایمان والوں کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اے ایمان والو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کیا کہ اعدوا لہم ما استطعتم، کہ تمہارے اندر جتنی استطاعت ہے، ہمت ہے، تمہارے پاس جو سورسز اویلیبل ہیں اس کے مطابق اپنی پوری تیاری رکھو۔ من قوت، جتنی قوت آپ کے پاس ہے، جتنے سورسز آپ کے پاس ہے، اس لحاظ سے کفار کے مقابلے میں اپنی پوری تیاری رکھو۔ ومن رباط الخیل، اور بالکل لڑائی کے لیے تیار بندے ہوئے گھوڑے جو بالکل تیار کھڑے ہیں کہ جب کیا کہتے ہیں ہم پر آپ سواری شروع کریں اور وہ تیار ہوں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، یہ اس وقت کے لیے اس وقت کا بہترین ہتھیار تھا لڑائی کے لیے۔ آج کے دور کے جیسے کیا کہتے ہیں میزائل آ گئے، اور جیسے جہاز آ گئے، اور جیسے ساری چیزیں آج کے دور کی، اس کے اندر اللہ کہتے ہیں جو بھی آپ کے پاس استطاعت ہے کفار سے لڑنے کے لیے اس کی پوری تیاری رکھیں۔ من رباط الخیل، گھوڑوں کی یہاں بات کی ہے تو گھوڑے بھی یہاں یوز ہوتے ہیں، اور باقی جو دنیا کی کیا کہتے ہیں جدید جتنا نظام ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں تیار کریں۔ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اگر تم اس طرح کی تیاری رکھو گے دشمن کے مقابلے کی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اللہ کے دشمن ہے وعدوکم، تمہارے دشمن ہے، ان کے اوپر اللہ تمہارا روب ڈال دے گا۔ وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں جو کیا کہتے ہیں بظاہر سامنے نہیں آ رہے، اللہ کہتا ہے لا تعلمونہم، تم نہیں انہیں جانتے، تم نہیں ان کو جانتے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے جو تمہارے دشمن ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایمان والوں کے خلاف پلاننگیں کرتے رہتے ہیں، بظاہر سامنے نہیں آتے۔ اللہ کہتے ہیں ان سب کے حل ان کا یہی ہے کہ ان کے خلاف پوری تیاری رکھو۔ آگے اگلے حصے میں، اس آیت کے حصے میں فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، ہاں ہاں جو کچھ بھی تم مالی لحاظ سے اس تیاری میں خرچ کرو گے کہ ہم دشمن کے مقابلے کے لیے فار ایگزامپل ایٹم بم بنا رہے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے کو بڑے جہاز کی کمپنیوں کا کہتے ہیں فیکٹری بنا رہے ہیں، یا ٹینک بنانے کی فیکٹری بنا رہے ہیں، تو جو بھی مسلمان ایمان والے مل کے اس چیز کو بنانے کے لیے اپنا مال جان خرچ کریں گے، اللہ کہتے ہیں وما تنفقوا من شيء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ جل شانہ پورا پورا اس کا اجر تم کو عطا کریں گے،
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہیں ذرا برابر بھی اس سلسلے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، مراد کہ تمہیں اس میں کمی نہیں کی جائے گی، تمہیں اس کا پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ پاک نے انسٹرکشن یہ ارشاد فرمائی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر وہ قبائل اور وہ قومیں اور وہ ملک جو سمجھ گئے کہ نہیں بھی نہیں، مسلمان تو طاقتور ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم ان پہ غلبہ نہیں پا سکتے، اور وہ صلح کے لیے آپ کے ساتھ چلنا، صلح کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ اگر وہ اپنے آپ کو مائل کر لیں، صلح کے لیے ریڈی کر لیں، آپ بھی پھر کیا کہتے ہیں ان کے لیے مائل ہو جاؤ، ان کے لیے نرم ہو جاؤ، ان کے ساتھ صلح کے کیا کہتے ہیں وہ آگے ہاتھ بڑھا لو۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ جل شانہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل پالیسیز ہیں جو اللہ یہاں ڈسکس کر رہا ہے کہ بالکل کیا کہتے ہیں ابھی ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، خواہ کچھ بھی ہو، نہیں، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، مسلمان تو امن والا ہے، ایمان والا امن والا ہے، اور مسلمان کنٹریز جو ہیں امن والی ہیں، ہر وقت لڑنا جھگڑنا ہمارا کلچر نہیں ہے، وہ تو ان کیس اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو پھر اس سے اللہ کہتا ہے پورا پورا مقابلہ کرو، لیکن اگر کوئی صلح کے لیے آپ کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لو، ان کے ساتھ معاہدے کر لو امن کے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ان یریدوا ان یحدؤک، اور اگر ان کے اندر ایسا کوئی مزاج ہے، ایسی سوچ ہے کہ ان یحدؤک کہ وہ تجھے دھوکہ دیں گے، پھر اللہ نے پہلے چونکہ انہ هو السمیع العلیم کہا، تو یہاں پر فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، ان کے دھوکوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے ان کے دھوکوں سے، ان کے فراڈ کرنے سے، ان کے کیا کہتے ہیں چیٹنگ کی وجہ سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی جگہ وہاں ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا اللہ جل شانہ کے ساتھ۔ آگے اللہ نے اپنے کیا کہتے ہیں نعمت گنائی، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تو وہی ہے جس نے اے پیارے آپ کی مدد کی، بنصرہ اپنی مدد کی، وبالمؤمنین ایمان والوں کو بھی اللہ نے اپنی مدد کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو خالص ایمان والے صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے، آپ کی مدد کی گئی ہے، ایسے ساتھی آپ کو دیے گئے ہیں کہ جو جان مال کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کے ہر حکم کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہے، اللہ کی طرف سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ چلنا، یہ اللہ نے کہا یہ میری طرف سے مدد ہے آپ کی۔ اب اللہ نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ایک بڑی پیاری بات یہاں بیان فرمائی، اللہ کہہ رہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں محبت ڈال دی آپس میں۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے پیارے اگر جو کچھ زمین میں جتنا مال دولت ہے یہ سارا بھی خرچ کر دیتے آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم، یہ جو صحابہ رضوان اجمعین جو اللہ نے جن کی شان بیان کی ہے کہ اے پیارے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو ان کے آپس میں پیار محبت الفت آپس کی ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ فرمایا کہ آپ سارا مال و دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کی آپس میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اس آیت کی بنیاد کے اوپر تاریخ کے اندر بہت سارے اختلافات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بیان کیے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو حق اور سچ مانتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ان کے متعلق جتنی بھی باتیں جو آپس کی لڑائی جھگڑوں کی، نفرتوں کی، آپس میں کیا کہتے ہیں جتنی بھی باتیں ان کی مشہور ہیں وہ ساری غلط ہیں، وہ ایسا نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی تھی تو وہ محبت ایسی نہیں تھی جو فادر ٹائم بینگ تھی،
وقتی تھی، نہیں 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 نہیں، اللہ نے تو فار ایور لیول کی محبت ان کے اندر ڈالی تھی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے تھے، اپنی اغراض کو چھوڑ کر، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر، اور جتنے بھی مفادات کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کو پیچھے میں ان کے جانے کے بعد وہ سارے اپنی ذاتیات، اپنے مفادوں کی خاطر اور اپنے مال و دولت اور حکومتوں کی خاطر آپس میں ان کے کیا کہتے ہیں اختلافات ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع کر دی، ایک دوسرے سے نفرتیں شروع کر دی۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں تھا۔ وہ انتہائی محبت کرنے والے تھے آپس کے اندر، انتہائی محبت کرنے والے تھے، ٹل ڈیتھ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئی، چونکہ اللہ نے ان کو کیا کہتے ہیں وہ ان کے اندر محبتیں ڈالی تھی۔ انشاءاللہ سورہ حجرات کے اندر پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں حبیب الیہم ایمان، ہم نے تو ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر زین فی قلوبنا، ان کے دلوں کو ایمان کے لیے سلیکٹ کیا ہوا تھا، خود اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ایمان ڈالا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر اللہ ایمان کو مزین کر دے اور وہ اس میں سے ایمان نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہوا۔ آج بھی یہ فارمولا اپلیکیبل ہے، جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے چلے گا، اللہ جل شانہ ایمان والوں کی آپس میں محبتیں ڈال دے گا۔ یہ فار ایور ہمیشہ کے لیے لا ہے، یہ نہیں تھا کہ اس وقت یہ اللہ نے اپلائی کیا تھا، یہ آج بھی اور قیامت کی صبح تک یہی رہے گا۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی سر بلندی کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اٹھے گا، اللہ ان کی آپس میں محبتیں ڈال دے گا، اور وہ بڑی کانسٹنٹ لیول کی محبتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ محبت اس میں ڈالتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ریفرنس کے طور پر، مثال کے طور پر، کہ ایمان والے قیامت تک آتے رہیں گے اور دشمنوں سے لڑائی جھگڑے ان کے چلتے رہیں گے، اور جو بھی دین کی مخالفت پہ اٹھیں گے ایمان والے ان کے ساتھ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے، اللہ کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر ساری دنیا کی مال و دولت بھی آپ ان کے لیے خرچ کر دیتے، ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالے، ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کے اندر محبت ڈالی تھی۔ یہ کیوں تھی؟ انہو عزیز حکیم، کیونکہ اللہ جل شانہ یقیناً وہ غالب اور حکمت والے ہیں، اللہ کے فیصلے غالب ہیں اور سارے کے سارے فیصلے حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہمارا اس کے اوپر یقین نصیب فرما دے۔ اللہ پاک آگے فرما دے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو کوئی بھی آپ کو فالو کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ تو یہ آیت میں نے جیسے پچھلی آیت میں عرض کیا کہ یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ان کو بشارت سنائی گئی، اور آج بھی جو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم کے مطابق چلے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ بھی ہوں۔ حسبک اللہ، اللہ کا ساتھ ہونا کیا ہے؟ ومن اتبعک من المؤمنین، جو بھی کوئی ایمان والا پیروی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو، تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو قتال کے لیے، میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار کیجئے، رغبت دیجئے، ان کو اس کے لیے تیار کریں۔ اللہ کہتے ہیں اب میرا ضابطہ سن لو، ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین،
اگر تم ایمان والے صبر والے اشرونا 20 اکٹھے ہو جاؤ، اور مقابلے کے لیے سامنے آنے والے 200 کافر آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ 20 ہوں اور سامنے 200 افراد ہوں، یغلبو تم غالب آ جاؤ گے ان کے اوپر، تم 20 اور سامنے 200، 110 کا مقابلہ۔ آگے اللہ پاک نے ان یکن منکم مئتن، اگر تم 100 افراد ایمان والے، صبر کرنے والے سے مراد یہ ہے اللہ کے ہر حکم پر جم جانے والے، کہ ہم ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کریں گے چاہے جو بھی ہو، جو بھی حالات ہو۔ اللہ کہتا ہے مئۃ یغلب الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم 100 افراد ایمان والے غالب آ جاؤ گے 1000 کے اوپر، 100 1000 کے اوپر غالب آ جاؤ گے، شرط پیچھے لگا دی، صابرون اللہ کے حکم پر جم جانے والے، من الذین کفروا ان تمام کافروں کے اوپر آپ غالب آ جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔ کافروں کو کیا سمجھ ہو سکتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہے لڑنے کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے پہلا لا اپنی مدد کا نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے کیا کہا؟ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اس صورت میں آپ کے لیے تھوڑی سی تخفیف کر دی، تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی۔ جو اوپر صابرون کا اللہ نے کنڈیشن لگائی تھی، تو وہ جو اعلیٰ لیول ہوتا ہے صبر کرنے والے کا، وہ ہر وقت مینٹین نہیں ہو سکتا، ہر ایک سے نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک لا دوبارہ ڈکلیئر کر دیا، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اب تمہارے لیے وہ جو کنڈیشن ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر دی ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ جانتے ہیں کہ تم میں بہت سارے لوگ کمزور بھی ہیں، وہ اس طرح جم کر اس صبر کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ آگے قیامت تک آنے والے انسان تھے، ہر آنے والا دن اس میں ایمانی لحاظ سے کوئی اتنی ترقی نہیں آ رہی، کمی ہی آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم 100 صبر کرنے والے ہو، یغلبوا مئتین، تو 200 کے اوپر تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ فار ایور قیامت کی صبح تک کا لا ہے۔ وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے لیے اسپیشل پیکج تھا، وہ اسپیشل پیکج 100 افراد 1000 پر غالب آئے گا، وہ اسپیشل پیکج تھا۔ تو چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ قیامت تک آنے والے حالات ان کے سامنے ہیں، تو آنے والی کیا کہتے ہیں سارے معاملات کو اللہ نے سامنے رکھتے ہوئے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس کے اصول اور ضابطے قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب یہ سہولت پیکج دے دیا آئندہ آنے والے سب کے لیے۔ کیا کہا کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم 100 ہو، صابرۃ 100 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین 200 کے اوپر تم غالب آ جاؤ گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم 1000 افراد ایمان والے مقابلے پہ تمہارے 2000 کافر آ جائیں گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک اہم بات جو بدر کے بعد پیش آئی وہ تھا مال غنیمت، جس کی موضوع کے اوپر یہ صورت ہے، سورہ انفال اور غنیمت۔ یہ ان کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو اللہ نے اس میں وہ کلیئر کر دیا تھا کہ انفال کا مال جتنا بھی آئے گا وہ سارے کے سارا اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ملکیت ہوگی۔ لیکن غنیمت کے اندر اللہ نے 10ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر فرما دیا تھا کہ غنیمت کے اندر 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، باقی سارے جو اس جہاد میں شرکت کے لیے جائیں گے 4 حصے ان کے لیے، یعنی کہ 100 میں سے 20 روپے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور 80 روپے
उनमें जहाज में शिरकत करने वालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये अल्लाह ने क्या कहते हैं गनीमत के बारे में इरशाद फरमाया, और माले फै और माले अनफाल के बारे में फरमाया 100% नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, इसमें कोई और शेयर होल्डर नहीं होगा। तो यही हुआ फिर, अल्लाह की तरफ से मदद जब आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना तशरीफ ले गए, तो बदर का पहला वाकया जब पेश आया, तो मदीने के अंदर तीन बड़े एस्टेब्लिश कबाइल यहूदियों के आबाद थे। आए तो इसलिए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी नबी ने यहाँ आना है, हम उनका साथ देंगे और हम पूरी दुनिया पे गालिब आ जाएंगे। लेकिन शैतान के ऐसे चक्कर में पड़े, शैतान ने ऐसा धोखे में डाला, वो कहने लगे ओहो ये तो बनु इस्माइल में से आ गए हैं, हम हमें तो एक्सपेक्टेड था कि ये बनु इसराइल में से आएंगे, तो लिहाजा हमने नहीं माना। तो मुखालफत पे उतर आए। कई सालों से इंतजार में थे, बल्कि कई 100 साल से वो क्या कहते हैं इंतजार में थे कि हम आखिरी नबी को वेलकम कहेंगे, उन पर ईमान लाएंगे, लेकिन महरूम रह गए। तो तीन बड़े कबाइल थे, बड़े बड़े, उन्होंने अपने क्या कहते हैं वो अपने महल्लात बनाए हुए थे, बागात थे उनके बहुत ज्यादा। तो तीन हिस्से मदीने के, तीन तरफ में उनके कबाइल थे, एक तरफ सिर्फ ये मदीने के असल रेजिडेंट औस और खजरज वाले थे। तो ये एज कंपेयर टू उनके इतने ज्यादा मालदार नहीं थे जितने वो थे। तो अब क्या हुआ कि पहले ही बदर के क्या कहते हैं मार्के के अंदर आप मदीने से बदर चले गए, तो पीछे एक कबीला बनु कैनका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए क्या कहते हैं एक बंदे को कत्ल कर दिया। इस पर क्या कहते हैं एक तनाजा खड़ा हो गया। तो जब आप वापस तशरीफ लाए बदर से, तो आपने उनको बुलाया कि भी तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो बजाय वो क्या कहते हैं कोई नरम पॉलिसी की बात करते, कोई सुलह सफाई की बात करते, वो आगे से लड़ने के लिए तैयार हो गए कि हम हमें नहीं कोई इस तरह मसला, आप हमारे ऊपर ऐसे ना क्या कहते हैं रोब ना डालें, हम आपसे डरते नहीं हैं। तो जब इस किस्म की बात की, अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साहबा से कि इनके कबीले का घेराव कर लो, और उनका घेराव कर लिया गया। 15 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम टेबल टॉक करते हैं। उसमें ये फैसला हुआ कि ठीक है जी, हम मदीना छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमें इजाजत तो हम ये इलाका छोड़ देते हैं। तो वो क्या कहते हैं उनको इलाका बदर कर दिया गया। अब वो जो इलाका छोड़ के गए, पूरे कबीले का वहां पे उनका दारोमदार था, खाना पीना था, बागात थे, उनके मकानात थे, और काश्तकारी के लिए जमीनें थी, वो सारी की सारी नबी पास उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर ऐड हो गई। वैसे वाकयात के अंदर तरीख के अंदर लिखा है कि आप सर आपके घर में बड़ी तंगी थी, खाने को कुछ नहीं होता था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो झूठ नबी पास है, उसके बारे में लोगों ने गढ़ा हुआ है। अल्लाह ने तो पहले ही साल के अंदर क्या कहते हैं इतना बड़ा सेटअप उनके हैंड ओवर करा दिया कि जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था पूरा एक कबीला, 200-300 अफराद जहां पर रह रहे थे, और उन बागात की आमदन से अपने कबीला पाल रहे थे, उन जमीनों पर काश्तकारियां करके सारा कर रहे थे। अब वो अकेले नबी पास के ओनरशिप में आ गया, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, और आपका सारा सेटअप जो था उसके ऊपर डिपेंड हो गया। लिखा है तारीख वालों ने, ये भी लिखा है कि हर बीवी को 100 वसक राशन दिया जाता था हर साल का, जिसमें 20 मन जौ और 80 मन खजूर पर हेड फी वाइफ दी जाती थी। और एक ऊंटनी का डेली दूध उनको दिया जाता था हर बीवी को अलहदा से। ये डेली बेसिस के ऊपर दूध, एक पूरी ऊंटनी का दूध, एक गाय का दूध 6-7 किलो होता है, 8 किलो 10 किलो भी होता है। ऊंटनी का दूध इससे कहीं ज्यादा होता है, वो 15-20 किलो तक चला जाता है। फी वाइफ आसन की हर बीवी को एक एक ऊंटनी का दूध अलग अलग पहुंचाया जाता था, हर बीवी का अलग अलग खर्चा दिया जाता था। 80 मन खजूर, 20 मन जौ, ये इतनी पर हेड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ये तो जो था
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، یعنی کہ جہاد کے اندر مثلا جیسے ابھی جہاد کے اندر بہت سارا مال غنیمت آتا ہے، تو اس میں ان کو کیا کہتے ہیں اور بھی چیزیں ملتی رہتی تھی، ان کی ضروریات زندگی کے لیے بہت انف تھی، کافی تھی، اور وہ ساری کی ساری اللہ والی تھی، وہ اس کو ریٹین نہیں کر رہی تھی، آگے تقسیم کرتی رہتی تھی، کھلے ہاتھ تھے، اللہ کے لیے دیتی رہتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جو وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، نہ 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 نہ، کھلا ہاتھ، جس کو جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیا، اس کو دے دیا سخاوت بھی خوب اللہ کی رضا، اللہ نے دیا خوب ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتی بھی رہتی تھی، اور لیکن یہ کلیئر تھا، ایسا نہیں تھا کہ تنگی والے حالات تھے ان کے لیے۔ ہاں ایک سمجھدار جو فیملی مینٹیننس ہوتی ہے کہ اپنی ذات کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ رکھ لیتے، باقی اللہ کے لیے دے دیتے، اور یہی ضابطہ قیامت تک کے لیے طے کیا۔ ایمان والے اپنی ضروریات کو سامنے رکھیں گے، ضرورت پوری ہونے کے علاوہ جو ہوگا وہ اللہ کے راستے سے صدقہ کر دیتی تھی، وہ بڑی اللہ والی تھی، اور اللہ نے ان کو بڑا باعزت، یعنی کہ اب اس میں آگے آگے جب دوسرے تین قبیلے بھی مدینے سے نکل گئے، تو جو سب سے بڑا قبیلہ تھا ان کے گھر محلات نما، قلعے نما بنے ہوئے تھے، تو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وہ تشریف لائیں، آپ کے نکاح میں آ گئیں، تو آپ نے ان کو ایک پورا محل نما گھر دیا، جس کے ارد گرد سارا باغ، درمیان میں فریش واٹر، اور پورا محل نما گھر تھا، ساتھ میں کیا کہتے ہیں دو خدمت والے 24 گھنٹے، تو وہ ایک پوری جیسے شہزادیاں رہتی ہیں ایسے رہتی تھی بھی پیچھے فیملی، شہزادی فیملی تھی کہ بادشاہ نے اپنے طرف سے بھیجا تھا خدمت کے لیے، تو اللہ نے پوری رائل فیملی کی طرح جیسے ایک عورت رہتی ہے ایسے ان کی رہائش تھی، کہ ارد گرد سارے باغ ہیں، درمیان میں خوبصورت بنا ہوا گھر ہے، اور قدرتی چشمہ چل رہا ہے، اور جناب ڈیلی دودھ آ رہا ہے، ساری کھانے کی چیزیں مہیا ہیں، تو یہ ایک ایک وائف کو اچھا اچھا طریقے سے دیا، بڑی ہی اچھی لائف سٹائل تھا۔ اس لیے آپ سے اس کے متعلق جو مشہور ہے کہ بھی ان کو کھانا نہیں تھا ان کو بڑا، ہاں اس کے بعد کیا تھا، اس کے بعد سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ جتنے بھی مسلمان قبائل مسلمان تھے اور بڑے بڑے تھے، اوس اور خزرج کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے طے کیا ہوا تھا، کیا طے کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کھانا پکانا نہیں دینا، بنو سعدہ قبیلے کے اندر سے ان سردار نے طے کیا ہوا تھا کہ لوگ ایک بڑا سا باؤل ڈیلی کھانا پکا کے، سرید بنا کے، گوشت اور روٹی مکس کر کے تیار کر کے ریڈی فارم کے اندر کیا کہتے ہیں وہ گھر بھجوا دیتے تھے ازواج مطہرات کے پاس، خدمت کے لیے سارے مدینے کی جتنی نوجوان لڑکیاں تھیں وہ ڈیلی بیسس پہ گھروں میں آتی تھی، صفائیاں کرتی تھیں، ان کو یہی تھا کہ تم قرآن پڑھو اور اس کو سیکھو اور اس کو آگے پھیلاؤ، وہ ساری مدینے کی عورتیں ان کے پاس ڈیلی بیسس پہ آتی، ان سے دین سیکھتی، قرآن سیکھتی، یہ روٹین تھی، بڑا خوبصورت نظام اللہ جل شان نے چلایا، اور اس کی بڑی برکت تھی، اور اس سے دین پھیل رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں، واقعات میں لکھا ہے، کیا بیان کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو لکھا ہے جی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حجرے میں آپ آخری وقت میں تھے، وہیں پہ کیا کہتے ہیں اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو وہاں پہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ بھی نہیں جلا سکتی تھی، عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ جی ہمارے پاس اگر کوئی پیسے ہوتے تو ہم خاک کیوں نہ لیتے، تو ایسی غربت والی انتہائی درجے کی غربت والی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں تھا اس وقت، تو آخری وقت میں تو اتنی فتوحات ہو چکی تھیں، اتنی اللہ کی طرف سے فروانی آ چکی تھی کہ اللہ کے بہت ساری نعمتوں کا فروانی تھی، آج کی فیملی بڑی خوبصورت بڑی رائل فیملی سٹائل سے آپ نے رکھا، لیکن وہ ساری اللہ والی تھی، ان کے اندر نہ تکبر تھا نہ دکھلاوا تھا، وہ 24 گھنٹے اللہ کی کیا کہتے ہیں یاد میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو سکھانے میں انہوں نے وقف کیا ہوا تھا۔ اس لیے دو باتیں اس آج کے سبق میں آئیں، ایک تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں جتنی باتیں سننے کو ملیں
ان کی آپس میں لڑائی تھی، اختلاف تھے، ایک دوسرے سے مال چھیننا، حکومتوں پہ قبضہ کرنا، اور یہ ساری باتیں جتنی بھی ان کے متعلقات مشہور ہیں وہ ساری غلط ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہوئی ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے لونگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ بات اللہ کہتے ہیں میں نے کیا ہوا ہے۔ کسی انسان نے کیا ہوتا تو بندہ کہتا ہے یار ان دو بندے آپس میں صلح کرائی سی، پھر پیچھے لڑ پے نے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے ان کے دل کے اندر آپس میں رحم ڈالا ہوا تھا، آپس میں محبت ڈالی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں کلیئر کہ ان کے متعلق جتنی باتیں بھی آپ تک پہنچے ان کی اختلافات کی، وہ ساری غلطی ہوں گی، وہ صحیح نہیں ہو سکتی، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزیڈینشل فیملی، جو آپ کی خاندان کا نظام تھا اور کھانے پینے کا نظام تھا اور کپڑے کا نظام تھا، سارے کا سارا بہترین آئیڈیل ایک جو گھرانہ ہوتا ہے، کہ کیونکہ یہ فیملی قیامت تک کے لیے اگزامپل بننی تھی۔ اب جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا، وہ کہتا بھائی میں تو نہیں ہو جائے زندگی اختیار کر سکتا، اتنی غربت میں کیسے ان کی نقل کاپی کر سکتا ہوں؟ تو اللہ جل شانہ کو بڑی باعزت اچھی خوبصورت زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، ازواج مطہرات کی بھی تھی، اور صحابہ رضوان اللہ عنہم کی۔ ڈے ٹو ڈے ہر روز جہاد کے ذریعے سے اتنا مال آ رہا تھا مدینے میں کہ اب آخری جو غزوہ حنین ہوا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 لاکھ بکریاں اور 60,000 اونٹ اس کیا کہتے ہیں جہاد کے اندر مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور وہ سارے کے سارے اس میں سے کچھ آپ نے مکے میں ڈسٹریبیوٹ کیے جو وہاں پہ رہنے والے تھے، باقی سارے صحابہ، سارے کا سارا، اور اس میں سے 3 لاکھ میں سے اس کا 20% نبی پاسم کو ملنا تھا کیونکہ غنیمت تھی، تو 20% جو ہے نا وہ کتنا بنتا ہے؟ 60,000 بکریاں وہ آپ کے حصے میں آئیں، اور پھر اونٹ کتنے آئے؟ 60,000 اونٹ تھے، اس کا کیا کہتے ہیں 20% لگا لیں، تو وہ کیا کہتے ہیں 8-10 ہزار اونٹ آئے، تو ڈیلی 10-10 اونٹ بھی بندہ کھا کے پکا کے کھا لے، ان کی چیزوں کو استعمال کر لے، ان کو بیچ لے، تب بھی ختم نہیں ہوتے، اتنا اللہ جل شاہ نے عطا کیا ہوا تھا۔ یہ بہت زیادہ اللہ کی عنایت تھی، عطا تھا، اور اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، تو اللہ نے دیا تھا، اور اس جہاد کی برکت سے دیا تھا، اس لیے آزم کی جو فیملی سیٹ اپ تھا انتہائی آئیڈیل تھا، کھانے پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، اور رہائش کے لحاظ سے۔ حجرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں اللہ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت کرائے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ 20-25 مرلے کے اندر جگہ ہوگی، یا ہو سکتا ہے چلو جی 1 کنال 2 کنال 3-4 کنال کی جگہ ہوگی جہاں پہ آپ وسلم کے حجرات ہے، تو ساری وائف وہاں تھوڑی کی ہوئی تھی، مختلف جگہ پہ ان کو کیا کہتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ رہائش دی ہوئی تھی، وی آئی پی طریقے سے رہ رہی تھی، خوشی سے آ کے آپ وسلم کے ساتھ وہیں پہ قیام پذیر تھی، لیکن پورا ایک اچھا فیملی سیٹ اپ دیا ہوا تھا۔ اگر نبی بھی اپنی فیملی کو اچھا سیٹ اپ نہیں دے سکتا تو پھر کس نے دینا ہے؟ اگر ان کے اوپر ہی انگلی اٹھائی جا سکے جی انہوں نے اپنی فیملی کو کیا کھانے کو دیا، کیا پہننے کو دیا، تو پھر تو آگے آنے والے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ میں اس کا یقین نصیب فرما دے، اور جو مشہور باتیں ہیں ان کے بجائے جو اللہ نے کہا ہے ان کے اوپر یقین کی توفیق عطا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔